وجود باری تعالیٰ پر دلیل دینے کی کوشش کروں گا۔ 10 دلیلوں کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر جو عقلی ہے وہ ہے صنعت۔ دوسری دلیل وجود بعد العدم۔ تیسری دلیل ہے تغیرات عالم۔ ایک چوتھی دلیل امکان اشیاء۔ پانچویں دلیل ہے فنا اور زوال۔ دلیلوں میں چھٹی جو دلیل ہے وہ اختلاف صفات و کیفیات۔ اور ثانی کی وجود پر ساتویں دلیل دلیل حرکت۔ حرکت کی کئی قسمیں، کئی کیٹیگریز ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حرکت کون، ایک ہوتا ہے حرکت فساد، ایک ہوتا ہے حرکت نمو، ایک ہوتا ہے حرکت زبول، ایک ہوتا ہے حرکت استحالہ، ایک ہوتا ہے حرکت نقل۔ آٹھویں دلیل حسن ترتیب اور نویں دلیل عاجزی اور درماندگی۔ ثانی کی وجود پر 10ویں جو دلیل ہے ذلت و خواری۔ وجود باری تعالیٰ پر دلیل دینے کی کوشش کروں گا۔ 10 دلیلوں کا ارادہ ہے اور عقلی دلیل دینے کی کوشش کروں گا۔ ساری کی ساری دلیل عقلی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں، اپنا وجود رکھتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور جو ملحدین ہیں اور جو ایکس مسلم ہو جاتے ہیں، جو پہلے مان رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور بہت سے لوگ نادانی میں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس خالق حقیقی، اس مالک حقیقی اور اس وحدہ لا شریک لہ اور اس واجب الوجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں اور ایک ایک دلیل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر جو عقلی ہے وہ ہے صنعت۔ صنعت کہیں گے کاریگری کو، صانع کہتے ہیں کسی چیز کو بنانے والا، اور مصنوع کہتے ہیں وہ چیز جس کو بنایا گیا ہو۔ صنعت یعنی کاریگری۔ کوئی بھی چیز اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پاس تو اس میں کوئی نہ کوئی کاریگری ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے پاس کسی گلاس کو دیکھ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے ہم اپنے پاس کسی بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی نظروں سے بہت سے ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم خود نہیں بنا سکتے، بہت اچھی خاصی اس کے اندر کریٹیوٹی کی گئی ہے، تو آدمی کا دماغ جاتا ہے کہ ہاں یہ جو اس کی صنعت ہوئی ہے، جو اس کو بنایا گیا ہے، تو یہ ہے صنعت، یعنی اس کی اچھی کاریگری ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں صنعت۔ تو یہ صنعت وجود باری تعالیٰ پر سب سے پہلی دلیل ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی بھی مینارے کو، کسی بھی بلڈنگ کو، کسی بھی اونچی عمارت کو، کسی بھی چیز کو اگر دنیا کے اندر دیکھتا ہے تو ظاہر اس کا دماغ، اس کی عقل اس طرف جاتی ہے کہ یہ جو صنعت ہے، یہ جو کاریگری ہے، یہ خود بخود نہیں ہو گئی اس کے اندر، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی کاریگر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی صانع ہے۔ تو صنعت کو دیکھ کر، کاریگری کو دیکھ کر کاریگر کی طرف دماغ کا جانا یا عقل کا اس طرف جانا ایک فطری چیز ہے، ایک عقلی چیز ہے۔ دماغ خود کہے گا کہ آٹومیٹکلی اتنی اچھی ڈیزائننگ اس کے اندر نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر تو ہے۔ اب جو ہمارے ملحدین ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایکس مسلم ہوتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے اسی کے اوپر کہ آپ خود بتائیے کہ آپ گھڑی کو پہنتے ہیں، گھڑی کے اندر بھی کتنی اچھی طریقے سے کاریگری ہوئی ہے کہ اس کے نمبرات ہوتے ہیں، اس میں کانٹا چل رہا ہوتا ہے، اور گھڑی کی اس کاریگری کو دیکھ کر بہت زیادہ ہم چونکتے ہیں کہ واٹ امیزنگ، کیا مطلب خوبصورتی کے ساتھ اس کی بناوٹ ہوئی ہے، اس کے اندر کتنی اچھی انجینئرنگ کی گئی ہے کہ یہ ٹائم سے چل رہی ہے۔ ہم جس ٹائم میں چل رہے ہیں، جو ٹائم ہمارے موبائل میں شو کر رہا ہوتا ہے، گوگل پہ شو کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے ہاتھ کی گھڑی ہے اس کے اندر بھی وہ ٹائم شو کر رہا ہوتا ہے، تو دماغ فوراً جاتا ہے کہ اچھی کاریگری، اس کی اچھی صنعت ہے۔ لیکن یہ خود بخود، یہ آٹومیٹکلی اس کی صنعت اور اس کی کاریگری نہیں ہو گئی، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی کاریگر ہے۔ اگر کسی بھی ملحد یا ایتھیسٹ سے پوچھا جائے کہ کیا یہ آٹومیٹکلی بن گئی ہے، یہ جو آپ گھڑی پہن رہے ہیں اس طریقے سے اس کے اندر جو بناوٹ ہے آٹومیٹکلی خود بخود ہو گئی ہے، تو اس کا جواب نو کے اندر ہی آئے گا، نہیں، یہ خود بخود نہیں ہو گئی ہے۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ گھڑی کہ جس کے ٹائم کے اندر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا ٹائم آگے جا کر رک بھی سکتا ہے، بہت سی گھڑیاں وہ ہوں گی کہ جس کے ٹائم کے اندر تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، ٹائم ان کا بن بھی سکتا ہے، بند بھی ہو سکتا ہے، رک بھی سکتی ہیں، خراب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ماننا ہے آپ کا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی صانع ہے۔ تو پھر یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، اور سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر ڈوبنا، اور اس کے ذریعے پوری دنیا کے نظام کو چلانا اور ٹائم کو ایک اپنے حساب پر باقی رکھنا، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہوگا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہوگا۔ جب اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک لہ
اور واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس طریقے سے کسی بھی صنعت کو دیکھ کر دماغ فوراً جاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، کوئی نہ کوئی کریٹر اس کا ہے، اسی طریقے سے ایک دنیا گویا کہ ایک صنعت، ایک کاریگری اس کے اندر ہوئی ہے، ایسے آٹومیٹکلی یہ وجود میں نہیں آ گئی ہے۔ اور جب اس کے اندر صنعت یعنی کاریگری ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی اس کا کاریگر ہوگا۔ تو کون ہے اس کا کاریگر؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک یہ دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل وجود بعد العدم۔ وجود بعد العدم، اس کو آسان میں کروں اگر لفظوں کے اندر تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی عقل والی شخصیت ہے یا جتنے بھی عقل والے لوگ ہیں وہ اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں کہ جتنی بھی چیز، جیسے کہ ہم خود ہیں، ہمارا ہونا نہ ہونا دونوں ممکن ہے۔ اس کو علم کلام کی ٹرم میں کہا جاتا ہے کہ وجود بعد العدم یعنی ممکن الوجود۔ اب یہ ٹرم تھوڑی سی مشکل، اس کو آسان اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز وہ ممکن الوجود ہوتی ہے، اور ممکن الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا ہونا بھی ضروری نہ ہو، نہ ہونا بھی کوئی ضروری نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک بوٹل ہے یا کوئی بھی سامان جو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ سوچئے اس کے بارے میں، کیا اس کا ہونا ضروری تھا؟ اس کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس کا نہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ایک اپنی ذات ہے، اگر ہم نہیں بھی ہوتے تو کوئی حرج نہیں، اگر ہم ہیں تو بھی کیا کر رہے ہیں؟ تو ہونا نہ ہونا دونوں ضروری نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہیں، یعنی ہمارا ہونا پایا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ذات ہے کہ جو ہمارے ہونے کو پسند کر رہی ہے، جو ہمارے ہونے کو وجود بخش رہی ہے، اور اس ذات کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ جو واجب الوجود ہو، جو خود بخود پہلے سے ہمیشہ ہو، جو قدیم ہو، جو خود ممکن الوجود نہ ہو۔ تو وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود ہمیشہ سے، جو قدیم ہے، اور جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسان کا ایک وجود ہو اور ہماری ایک تخلیق ہو۔ تو اس کو کہہ سکتے ہیں عربی کے ٹرم کے اندر تھوڑی سی مشکل دلیل ہو گئی وجود بعد العدم۔ کوئی بھی چیز اگر عدم سے وجود میں آئی ہے تو ظاہر سی بات ایک چیز نہیں تھی، ناپید تھی، اور اس چیز کو وجود بخشا گیا ہے تو خود بخود وہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ میں نے سمجھایا کہ کوئی بھی چیز آپ کی نظروں کے سامنے دکھ رہی ہے، آپ کھانے کی چیزیں لے لیجیے، پینے کی چیزیں لے لیجیے، آپ گاڑی لے لیجیے، بوٹل لے لیجیے، آپ پین استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں تھی، اس کو ایک وجود بخشا گیا ہے۔ وجود مطلب اس کو اس کو لایا گیا ہے بنا کر۔ تو ایک انسانی عقل کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، وہ لائی جاتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، جس چیز کو بھی وجود میں لایا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی وجود بخشنے والا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم بھی ایسے ہی تھے کہ ہم بھی آٹومیٹکلی نہیں آ گئے، ہم بھی ایک وجود میں آئے ہیں، تو ہمارا بھی کوئی نہ کوئی وجود بخشنے والا ہوگا۔ تو کون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی صانع کے اس بات پر، یوں کہہ سکتے ہیں کہ کریٹر کے اس بات پر، جو اس عالم کو بنانے والا ہے، اس کے اس بات پر، اس کے ثبوت پر، اس کے وجود پر، یہ دوسری دلیل تھی۔ تیسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اس بات پر، یہ تھوڑا ہارڈ ورڈ ہو جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں سمجھے کہ کریٹر جس کو بھی مانتے ہیں ہم، یا جو بھی وہ لوگ ہیں جو کم از کم یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہے اس عالم کو وجود بخشنے والا، اس عالم کو ہمارے سامنے لانے والا اور خود ہمیں وجود بخشنے والا۔ تو اس کے وجود پر دو دلیلیں ہوئی۔ پہلی دلیل صنعت، دوسری دلیل وجود بعد العدم، تیسری دلیل ہے تغیرات عالم۔ یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تغیرات عالم ایک عربی ٹرم ہو جائے گی، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی دنیا میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، موجودات، اس کے اندر چینجز ہوتے رہتی ہے۔ کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، اور حیوانات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، مفردات ہے، مرکبات ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، اپنے اپنے اندر تبدیلیاں رکھتی ہیں، ہر لمحہ، ہر آن تبدیل، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ تغیر و تبدل اس کے اندر ہوتے رہتا ہے۔ یعنی کون و فساد، موت و حیات، ہماری بھی کبھی زندگی ابھی ہے، کبھی موت آ جائے، تو انسانوں کے اندر بھی زندگی، موت، اور عالم کے اندر بھی فساد، اور ہر چیز کے اندر خرابی اور اچھائی، گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چینجز ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ہے۔
تو چیزوں کے اندر چینجز اور اس عالم کے اندر تغیر کا ہونا، عالم کے اندر بھی تغیر ہو رہا ہے، عالم ایک ہی اپنے نہج پر نہیں چل رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے. تو یہ جو چینجز، یہ جو تغیرات عالم کے اندر یہ جو چینجنگ ہو رہی ہے، یہ اس بات کی طرف غمازی کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے کہ جو ان کو حرکت دے رہا ہے. چونکہ یہ جو تغیر جس چیز میں ہوتا ہے، تغیر کا مطلب جو چیز بھی چینج ہوتی ہے، جیسے کہ صبح اور شام ہو رہی ہے، یا میرے اپنے ہی وجود میں چھوٹا تھا پھر بڑا ہوا، جس کو ایوولو کہا جاتا ہے. تو تغیر کا ہونا گویا کہ ایک قسم کی حرکت ہوتی ہے، اور کسی چیز کا حرکت میں آنا یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی محرک ہونا چاہیے. تو گویا کہ تمام ہی عالم کے اندر تغیر و تبدل کا ہونا، ان کے اندر حرکت کا ہونا، یہ اس بات پر وجود ہے یا اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی محرک جو اس کو حرکت دینے والا ہے، اور جو حرکت دینے والا ہے وہ خود جو ہے اس سے پاک ہے، ورنہ وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جائے گا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی تغیرات عالم کی چینجنگ، عالم کے اندر تغیرات کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا محرک اس کو حرکت دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جو مشین ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ساری چیزوں کو بنا دیتی ہے، تو نہیں. جو آلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، یعنی کوئی بھی چیز، اگر دنیا کے اندر مشین کی مثال لے لے آپ، کہ مشین کے بارے میں انسان کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ آٹومیٹکلی بنا رہی ہے؟ بلکہ مشین کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہوگا، اس کو چالو کرنا پڑے گا. محض جو ہے وہ آلہ جو ہے اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ آٹومیٹکلی ساری چیزوں کو بنا دے، بلکہ اس آلے کو بھی کوئی کنٹرول کرنے والا، کوئی چلانے والا، کوئی اس کا ہینڈل کرنے والا ہونا ضروری ہے. دنیا کے اندر کتنی بھی ٹیکنالوجی ہائی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس ٹیکنالوجی کو چلانے والا، ہینڈل کرنے والا، اس کو موڈریٹ کرنے والا کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے. یہ ایک بہت آسان سی بات ہے. ہم جتنی بھی چیزیں ٹیکنالوجی کے طور پر اپنے آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا آپ جیروکس والی مشین کو کہیں گے کہ آٹومیٹکلی جیروکس نکل جائے گا، یا آپ فلاں جتنی بھی مشینیں یوز کرتے ہیں یا آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ آٹومیٹکلی چل جائیں گی. نام تو آٹومیٹکلی ان کا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی واشنگ مشین، آٹومیٹکلی فریج، آٹومیٹکلی لکھا ہوتا ہے نام، لیکن اس آٹومیٹک کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی انسان یا کوئی نہ کوئی کار فرما چیز ہوتی ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کو چلانے اور ہینڈل کرنے والا ہوتا ہے، کہ جو اس کو چلا کر اس کو آٹومیٹک کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اپنے اندر کوئی بھی مشین اور کوئی بھی آلہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے. تو اسی طریقے سے تغیرات عالم کو ایکس مسلم ایتھیس یہ کہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. کیسے آٹومیٹک ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سے چھوٹی مشین کو بھی آٹومیٹک کرنے کے لیے ایک انسان اس کے پیچھے ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عالم جس کے اندر یہ تغیر ہو رہا ہے، جس میں ایسا تغیر ہو رہا ہے کہ جو بہت ترتیب سے ہو رہا ہے، اور وہ ترتیب ایسی ہے کہ ہمارے عقل سے ماورا ہے، ہمارے عقل سے باہر ہے، تو پھر کیسے اس کا کوئی کنٹرول کرنے والا اور کیسے کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور ہے. اور یہی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خدا ہے، واجب الوجود ہے، وحدہ لا شریک لہ، ان کی ذات ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اور خدا کہتے ہیں. یہ گویا کہ اس بات ثان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر تیسری دلیل ہوئی. ایک چوتھی دلیل امکان اشیاء. یہ ایک عربی ورڈ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود یہ دلیل ہے کہ جس قدر چیزیں موجود ہیں وہ سب کے سب ممکنات ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے سمجھایا کہ چیزوں کا ہونا نہ ہونا یہ دونوں طرف ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا ضروری بنا دینا ان کو، یہ گویا کہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اسی طریقے سے ایک پانچویں دلیل ہے، وہ ہے فنا اور زوال. کہ عالم کی جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے، فنا زوال کا مطلب ہے کہ ختم ہونا. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ پائیدار نہیں ہے. ایک زمانہ تھا ان پر عدم طاری تھا، پھر یہ وجود میں آئی ہے. وجود کے اندر یہ یعنی ایگزسٹ یہ ہوئی، آٹومیٹکلی پہلے سے نہیں تھی. اس عالم کے اندر یا خود اس عالم کا ایک اپنا وجود نہیں تھا. تو یوں کہیے کہ فنا اور زوال جتنی بھی چیز اب ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، خود ہم
انکلوڈنگ ہمارے جتنی چیزیں ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں یا آبزرو کر رہے ہیں، ان تمام کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، ان پر فنائیت طاری ہونے والی ہے، اور جو چیز بھی فنا ہو جائے ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے، جس کی ابتدا ہوگی اس کی فنائیت بھی ہوگی، جس کی ابتدا ہوگی اس کی اینڈنگ بھی ہوگی۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات کا، کسی نہ کسی ایسی ذات کا ماننا ضروری ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو، جو قدیم ہو، جس کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ وہ حدوث ہو، اس پر حدوث طاری نہ ہوتا ہو، یعنی وہ ختم ہونے والی نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے رہنے والی ہو۔ تو ایک ایسی ذات کو ماننا ضروری ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہو، اور پھر وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ چیز رہے اور یہ چیز نہ رہے، اس پر فنائیت طاری کی جائے اور اس پر فنائیت طاری نہ کی جائے۔ یہ 5 دلیل ہوئی۔ تو صانع یعنی اس عالم کو جو بنانے والا ہے، اس کی دلیلوں میں چھٹی جو دلیل ہے وہ ہر چیز کے اندر چینجنگ کا ہونا، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں اختلاف صفات و کیفیات۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنا بھی آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا بھی عالم یا جو بھی جہاں ہے، جسمیت کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ جسمیت کا مطلب ہے کہ اپنے شیپ کے لحاظ سے ہر چیز برابر ہے، اور جب چیزیں حقیقت اور ماہیت سے برابر ہونا تو جو کچھ ایک چیز کے لیے روا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی روا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کہ جیسے کہ ایک گلاس ہے تو یہ کانچ کا ہے، اس کی ایک سائز ہے، تو اگر دوسرا ہے تو اس کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر دوسرا اس سے الگ ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا کلر الگ ہے، تو پھر دماغ میں بات آئے گی کہ اگر آٹومیٹکلی کوئی چیز ہو گئی ہے تو پھر ان کے اندر اختلافات نہیں ہوگا نا۔ اختلافات کا ہونا یہ تو ہماری دلیل ہے، چیز کے اندر اختلافات کا ہونا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک ثانی کی چیز ہوگی تو اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تب ہوگا جبکہ کسی ثانی کی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ کوئی آٹومیٹکلی چیز بن رہی ہے تو آٹومیٹکلی بنتی چلی جائے گی، اس کے اندر شیپ بھی ایک ہوگا، اس کی سائز بھی ایک ہوگی، کلر بھی ایک ہوگا۔ اور اگر کوئی اس کو کریٹ کر رہا ہے یا بنا رہا ہے تو پھر اس کے اندر چینجنگ کرنے کا اس کو حق ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو چھوٹا بنائے، وہ چاہے تو کسی کو بڑا بنائے، وہ چاہتے کسی کو لمبا چوڑا بنائے، کسی کو پتلا، کسی کو موٹا بنائے۔ تو جتنی بھی چیزیں، آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہے، انسان ہے، جانور ہے، تو عجیب حال ہے ایک مسلموں کا کہ یہ وہ ہمیں دلیل دے رہے ہیں اپنی دلیل۔ تو اس طرح کے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کی ساری مخلوقات ہوتی یا خدا ہوتا تو ان چیزوں میں چینجز نہیں ہوتے، نہیں، یہ چینجز کا ہونا ہی خدا کے وجود پر دلیل ہے، کیونکہ اگر خدا نہیں ہوتا تو چینجز نہیں ہوتا، ہر چیز پھر ایک ہی صفت پر ہوتی، ہر چیز ایک طرح کی ہوتی، پھر یہ سمجھا جاتا کہ کوئی نہیں ان کا سان ہے، یہ خود بخود بنی ہے اور ایک ہی طرح سے سب چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر، صفات کے اندر، کیفیات کے اندر چینجنگ ہے۔ تو چینجنگ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے دوسری ایسی ہے، ایک پتلی، ایک موٹی، ایک لمبی، ایک چوڑی ہے، ایک الگ کلر کی دوسرے الگ کلر کی، انسانوں کے شیپوں کے اندر دیکھ لیں تو یہ کیا وجہ ہے؟ کون ہے جو ان کو اس طریقے سے کریٹ کر رہا ہے؟ جب دنیاوی زندگی کے اندر ہم انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے چیزوں کو الگ الگ طریقے سے کریٹ کر سکتا ہے، مختلف چیزوں کو ڈیزائن کر سکتا ہے، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس عالم کا صانع کوئی ہے۔ اگر اس عالم کا صانع یعنی اس کائنات کا، اس دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ چینجز نہیں ہوتے۔ ان چینجز کا ہونا، ان اختلافات کا ہونا، یہ خود بخود اس کے وجود پر، صانع کے وجود پر دلیل ہے۔ یہ چھٹی دلیل۔ اور صانع کے وجود پر 7ویں دلیل، دلیل حرکت۔ دلیل حرکت تھوڑی سی ٹرمینالوجی علم کلام کی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ حرکت کی کئی قسمیں، کئی کیٹیگریز ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حرکت کون، ایک ہوتا ہے حرکت فساد، ایک ہوتا ہے حرکت نمو، ایک ہوتا ہے حرکت زبول، ایک ہوتا ہے حرکت استحالہ، ایک ہوتا ہے حرکت نقل۔ اس کو تھوڑا سا اگر میں ایکسپلین کروں آسان لفظوں کے اندر، کہ اگر کوئی چیز کبھی وجود میں نہیں تھی، ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، پھر اس کے بعد وہ ایگزسٹ کرنے لگ گئی، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی شے عدم سے وجود کی طرف اگر آئے، عدم سے نہ ہونے سے ہونے کی طرف اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا آئے، تو اس حرکت کو کہیں گے حرکت کون۔
اگر کوئی خرابی کی طرف کوئی حرکت کرے کوئی چیز، تو یہ حرکت فساد کہلاتی ہے۔ اگر ایک کیفیت ایک حالت سے کوئی دوسری حالت کی طرف اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو اس کو کہیں گے یہ حرکت استحالہ ہے، یعنی اپنے اندر چینجنگ رکھتی ہے۔ اگر کمی زیادتی کی طرف کوئی حرکت ہو رہی ہے اس کو کہیں گے کہ یہ حرکت نمو ہے، اس کے اندر زیادتی ہے یا کمی زیادتی اس کے اندر ہو رہی ہے۔ جیسے کہ بچے کے اندر ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے، اس کو حرکت نمو کہہ سکتے ہیں پرورش کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے کسی کا موٹا ہونا پھر دبلا ہو جانا، کسی کا دبلا ہونا کسی کا موٹا ہو جانا، یہ حرکت زبول میں آئے گا۔ ایک مکان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کو حرکت نقل کہتے ہیں۔ تو یہ قسمیں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، اور تھوڑا سا علم کلام کی زبان بھی ہے۔ اس کو آسان کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ حرکت مطلب کوئی چیز، مطلب کسی کا ہلنا ڈلنا آسان۔ اب یہ ہلنا ڈلنا یعنی حرکت، ظاہر سی بات ہے یہ حرکت ہے تو کوئی اس کا محرک ہوگا، جس کو یوں بول سکتے ہیں کہ کوئی حرکت دینے والا ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں حرکتیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ میں آپ کے سامنے ہل رہا ہوں، میری زبانیں ہل رہی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میری آنکھیں ہل رہی ہے، جسم ہل رہا ہے، اور دنیا کے اندر بہت سی چیزیں حرکت کے اندر ہیں، اور ہم بہت سی چیزوں میں حرکت الگ الگ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا۔ تو یہ حرکت ہے اصل، لیکن حرکت دینے والا تو کوئی نہ کوئی ہوگا۔ جیسے کہ اب ہم کوئی کتاب لے لیں تو یہ کتاب سے پنا اڑنے لگ جاتا ہے تو فوراً ہم کہتے ہیں پنکھا چل رہا ہے نا اس لیے اڑ رہے ہیں، یا چلو ہوا چل رہی ہے نا اس لیے اڑ رہا ہے۔ تو یہ حرکت ہوگی تو فوراً دماغ میں آتا ہے کہ کوئی چیز آپ کی ہلنے لگ جائے آپ کے سامنے تو آپ کہیں گے یہ حرکت ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ہوا کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا بہت زیادہ طوفان کی وجہ سے حرکت ہو رہی ہے، یا پنکھے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا خود آپ ہل رہے ہو، کوئی انسان اس کو حرکت دے رہا ہے اس وجہ سے حرکت ہو رہی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر ہل رہی ہوتی ہے ڈل رہی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے فوراً دماغ یہ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو حرکت دینے والا ہے۔ جب ہر چیز کو کوئی نہ کوئی حرکت دینے والا ہے تو ہماری جو اپنی نقل و حرکت ہو رہی ہے یہ کیسے خود بخود ہو سکتی ہے؟ اس کا بھی کوئی نہ کوئی محرک ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ احسانے کے وجود پر 7ویں دلیل ہے کہ ہر چیز کا حرکت ہونا، اور حرکت کے لیے کسی محرک کا ہونا، اور حقیقی جو محرک ہے جو سب کو حرکت دینے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم تو دلیل دے رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بھائی آپ انکار والو، آپ دلیل تو دے نہیں سکتے۔ اور کوئی اگر اپنی آئیڈیالوجی کو بہت اچھا سمجھتا ہے یا صحیح سمجھتا وہ آئے اور اپنے آئیڈیالوجی کو ایکسپلین کریں بغیر اسلام کو سامنے رکھے ہوئے، ہندوازم ہے، کرسچینٹی، اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسپلین کریں اور ان کو ثابت کریں اپنے دلائل کے بیس پر۔ ہم تو کسی اور کو ساتھ میں نہیں لے رہے، کسی کی بیساکھی پر ہم نے جو ہے وہ سہارا نہیں لیا ہوا ہے، بلکہ دلیل دے رہے ہیں، اور عقلی دلیل دے رہا ہوں۔ یہ ساری کی ساری عقلی دلیل ہے۔ 8ویں دلیل حسن ترتیب۔ کسی چیز کے اندر حسن کہتے ہیں خوبی، بہتری، کسی چیز کا ترتیب وار ہونا، یہ بھی ایک آٹومیٹکلی کوئی چیز ہو جانی جیسے نہیں ہے۔ اگر ہو بھی رہی آٹومیٹکلی تو اس کو بھی ترتیب دینی پڑتی ہے۔ یہ ہمارے زبان میں آٹومیٹکلی تو بول دیا جاتا ہے، لیکن آٹومیٹکلی کرنے کے لیے بھی کوئی انسان پیچھے ہوتا ہے۔ اس کو آٹومیٹک مشین بول لو یا آٹومیٹک کوئی بھی چیز بول لو، وہ آٹومیٹک ہوتی ہے، یعنی اس کو آٹومیٹک کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے زیروکس مشین کے اندر زیروکس پیپر نکلتا رہے گا، مشین کے اندر اس طریقے سے چیزیں کام کرتی رہیں گی۔ تو وہ آٹومیٹک بنی ہے انسان کے بنانے کے بعد، کسی نے اس کو آٹومیٹک کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے طور پر کام کر رہی ہے، یعنی اس کو ایک ترتیب اگر کسی نے دی ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو اگر اٹھا لیں، گلاس کو اٹھا لیں، ہم کسی اس طریقے سے ڈھکن کو اٹھا لیں، پھر دیکھیں کہ کیا ترتیب ہے، تو یہ آٹومیٹکلی کوئی ڈیزائننگ اس کی ترتیب نہیں بن گئی، بلکہ کوئی بھی حسن ترتیب والی اگر چیز ہوگی تو ہم اگر اپنے ہی جسم میں غور کریں گے، اتنی حسن ترتیب ہے ماشاءاللہ، جس چیز کی نیڈ ہے ہمیں وہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، کہ ہماری ناک جہاں ہونی چاہیے وہیں ناک ہے، ہماری جہاں آنکھ ہونی چاہیے وہیں آنکھ ہے، جہاں کان ہونا چاہیے وہیں کان ہے، جہاں منہ ہونا چاہیے وہیں منہ ہے، اور جیسا ایک شیپ ہونا چاہیے جو ضرورت ہے۔ ہم خود بیٹھ کے اگر سوچیں گے کہ انسان کی ناک یہاں ہوتی، انسان کا منہ پیچھے ہوتا، یا انسان کی آنکھیں پیچھے ہوتی، دو جہاں ہونی چاہیے چیزیں وہیں ہوں، تو یہ کسی کے کرنے سے ہوتی ہے، آٹومیٹکلی نہیں ہو جاتی۔ حسن ترتیب، تو کسی چیز میں حسن ترتیب کا ہونا یہ بھی سانے پر دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جانور کو، اور ہر چیز کو حسن ترتیب کے ساتھ، ہماری اپنی زندگی میں دیکھیے بے ڈھنگا پن ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں کیسا بے ڈھنگا آدمی یا کیسا بے ڈھنگا شخص ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر ایک شیڈول بناتے ہیں اور ایک ترتیب بناتے ہیں، جب اس کو محنت کرتے ہیں تو اس ترتیب پر ہم قائم ہوتے ہیں، تو ہمارے اپنی ایک محنت سے وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر ہماری اپنی زندگی، یعنی ہمارے اپنے ہی جسم کے اندر اس حسن ترتیب کو قائم رکھنے والا کون ہوگا؟ کوئی تو ہوگا۔
ہم اگر کسی چیز کے اندر حسن پیدا کر رہے ہیں، اس میں ترتیب پیدا کر رہے ہیں، تو ہماری کارفرمائی ہوتی ہے، ہم اپنا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایفرٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو خود ہمارے جسم میں جو ٹوٹلی چیزیں ہو رہی ہے، کر رہی ہے، اس میں تو سائنس نہیں آ رہی ہے، اس میں سے کوئی شخص نہیں آ رہا ہے، یہ ہو رہی ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ کسی مشین کو آپ نے بنایا، وہ آٹومیٹک کام کر رہی ہے، ہم آٹومیٹک جو کام کر رہے ہیں، ہم کس کے بنے ہوئے ہیں؟ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کے جسم میں اور پوری کائنات کے اندر حسن ترتیب کا ہونا یہ وجود ثانے پر دلیل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے۔ یہ 8ویں دلیل ہوئی، اور 9ویں دلیل عاجزی اور درماندگی۔ کسی بھی چیز کے اندر ہم دیکھیں، دنیا کے اندر یہ اچھے اچھے لوگوں کا حال ہے، جب خوشحال ہوں گے تو کچھ ان کو یاد نہیں آتا، لیکن عجیب حال ہے، آپ دیکھیے اچھے اچھے لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہو، آزمائش میں مبتلا ہو، جو خدا کو نہیں بھی مان رہا ہو نا، فوراً کہنے لگ جاتا ہے یار بہت پریشانی میں ہوں، کوئی تو ہے، یا پھر یہ کہنے لگ جاتا ہے یا خدا یا میرا اللہ یا میرا بھگوان میری پریشانی کو ختم کر دے، حالانکہ نہیں مان رہا ہوتا ہے، لیکن بے ساختہ، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان عاجزی کرتا ہے کہ میں بہت پریشان، کس کی طرف میں جاؤں، دنیا والے میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، میرے اپنے میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، فوراً کہتا ہے کوئی ہے، کوئی مالک ہے، یہ خدا، یہ مالک میری مدد کر، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ تنہائی میں عاجزی میں کیوں کر رہا ہے آدمی؟ کس سے کر رہا ہے؟ یہ پریشانی کے اندر کس کو پکار رہا ہوتا ہے؟ کس ایتھیسٹ کا نام لیتا ہے پریشانی میں؟ کون پریشانی میں کسی سائنٹسٹ کا نام لے رہا ہوتا ہے؟ پریشانی میں سب کو وہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی اس کو مالک کہہ لے، کوئی اس کو بھگوان کہہ لے، کوئی اس کو خدا کہہ لے، کوئی اس کو ایشور، کوئی اس کو رب پربھو کہہ لے، کہنے والے الگ الگ زبانوں میں کہہ کے اس کو پکار رہے ہوتے ہیں اپنی پریشانیوں میں۔ اور دنیا میں ہر شخص وہ ہے جس کو پریشانی آئی ہوئی ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، اور ہر کوئی جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہ ماں کام میں آ رہی ہے، نہ بھائی کام میں آ رہا ہے، نہ دنیا والے آ رہے ہیں، تو بے ساختہ وہ پکار اٹھتا ہے کہ یار کوئی تو ہے، یہ اوپر والے بول رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو یہ تو عاجزی اور درماندگی، انسان کا عاجزی کرنا، درماندگی کرنا، اور اپنے پریشانی کے اندر ایک ایسی شخصیت کو پکارنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ فطری طور پر انسان بھی جانتا ہے کہ کوئی میرا حقیقی خالق اور مالک ہے جو میری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، جو میری پریشانی کو ختم کر سکتا ہے، ورنہ وہ دنیا کے اندر وہ سارے چانس مار چکا ہوتا ہے، لیکن سارے لوگوں کے پاس جانے کے بعد بھی ایک اندر سے آواز آ رہی ہوتی کوئی تو ہے، پھر وہ پکار رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ سانے کا وجود ہے کوئی سانے، آپ اس کو مانے کہ نہ مانو، آپ کی فطرت کہہ رہی ہوتی ہے ایسے موقع پر۔ تو یہ سانے کے وجود پر 9ویں دلیل تھی کہ انسان کا پریشانیوں کے اندر عاجزی کرنا، پریشانی کے اندر جو ہے وہ آہ و پکار کرنا، اور اس مالک کی طرف ذہن جانا جس مالک نے اس کو پیدا کیا ہے، اگرچہ وہ بول رہا ہے کہ نہیں پیدا کیا کسی نے، لیکن دماغ جاتا ہے، اچھے اچھے لوگ اور سب کہہ لیجئے کہ سب اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، روح اس طرف جاتا ہے، تو بھائی کیوں جا رہے اس طرف؟ کوئی ہے ہی نہیں، تو خوش رہیے نا اپنی زندگی میں۔ تو آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، اور آپ کو اس کا اعتراف اور اقرار ہے کہ ضرور یہ چیزیں کسی نہ کسی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ سانے کے وجود پر 10ویں جو دلیل ہے، ذلت و خواری، اشیاء کے اندر، اشیاء کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم دیکھیں ایک طرف، تو ہر چیز کے اندر ایک عاجزی ہے، ختم ہونے والی اس کے اندر کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ آپ ہمیں دیکھ لیں، انسان ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کا وجود رہنے والا نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، اور یہ محتاج نظر آتی ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو کتنا بھی طاقتور کہہ لیں، لیکن محتاج ہیں۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ ہم اگر ایک طرف سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر محتاجگی اپنے اندر ہے، وہ اپنے اندر یہ نہیں رکھتی کہ وہ ہمیشہ سے ہے، یا وہ ہماری تمام ضرورت کو ہر وقت پوری کرنے والے ہو، چاہے ہماری بنائی ہوئی چیزیں خود ہی ہم بنے ہوئے ہوں۔ تو ہمارے اندر محتاجگی کا ہونا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی سانے ہے جو محتاج نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہماری محتاجگی اس بات پر دلیل ہے کہ ہم کسی کے محتاج ہے، یعنی کوئی ہے جو ہماری حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ تو تمام انسانوں کا یا تمام لوگوں کا محتاج ہونا، اور چیزوں کا، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہو رہی ہوتی ہیں، آٹومیٹک چیز بھی کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہو رہی ہوتی ہے، بغیر ایک دوسرے کی محتاجگی کی کوئی چیز جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جو تمام لوگوں کی حاجتوں کو اور تمام چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ سانے کا وجود ہے۔ تو آج یہ 5 دلیل اور ہم نے دے دی، اس سے پہلے 5 اور دی تھی، تو کل ملا کر سانے کے وجود پر 10 دلیل الحمدللہ ہو گئی۔ یہ جو تمام موضوعات علم کلام کے، وہ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ تھوڑا ان کو توجہ دینی پڑتی ہے۔ خیر، امید کرتا ہوں کہ کچھ گفتگو
سے بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر حقیقی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم الحمدللہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں, ہمیں دلیل عقلی کی بھی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے.